کسی مجلس کے اختتام پر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مجلس جو ہے اللہ کی مجلس بن کر گواہی دے گی. اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے گا. سورہ سعد مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. سعد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. عزت اور شقاق کا ذکر آیا، ضد کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے ضد کو آپ دیکھیں بہت زیادہ اگر کسی ہستی میں رکھا ہے تو وہ بچے ہیں. بچوں کے اندر ضد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کی یہ ضد عمر کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریٹرڈنٹ گروتھ ہو رہی ہے. اس نے اپنی تربیت نہیں کی، اس نے اپنے عقل کو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ گروتھ نہیں کیا، اور اس کے ذہن کے اندر جو چیزیں تبدیل ہونی چاہیے تھیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہیں اصل میں وہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں. اور اس لیے وجہ سے یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کے ریلیشن شپس کو آگے اچھا نہیں بننے دیتی. یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کو سوری کہنے کی طرف آگے لے کر نہیں آتی. اسی ضد کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو سوری نہیں بولتے. اور قرآن جو ریلیشن شپ آپ کو اور مجھے بلڈ کرنا سکھا رہا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس میں کیا ہے، جہاں اس کتاب کی نظر سے تم اپنے اندر کوئی غلطی دیکھو فوراً سوری بولو، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. قرآن کے لینس سے اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو جج کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. اب فائدہ کیا؟ باطل پر سٹینڈ لینا ضد ہے، یاد رکھیں، خود اعتمادی نہیں ہے. سٹبن جو ہوتا ہے انسان، وہی انسان جھوٹ پر، باطل پر سٹینڈ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا. قیامت کے دن پھر اس کو ایسے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے وہ بچ نہ سکے گا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یاد رکھیں ایک چیز کا فرق یاد رکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ ان کا صبر نہیں تھا. اگر کوئی ایک انسان آج کہے کہ جمے رہو اپنے دین کے اوپر تو وہ ضد نہیں ہوتی، وہ صبر ہوتا ہے. دین پر جم جانا صبر ہے، گناہوں پر جم جانا ضد ہے. اور ضد اور صبر دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو انسان سٹبن ہوتا ہے وہ غلط چیزوں پر ہوتا ہے، جو انسان سٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہوتا؟ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا قوموں کا کہ جب ان کے درمیان میں کوئی رسول آیا، کوئی نبی آیا، ان کو وہ اپنے سے کمتر لگا، اور اپنے سے کمتر سے دین ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوئے. اسی ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو گناہوں کا اڈا بنا لیا. بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری عذاب کا مزہ چکھا نہیں. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے. وہ سب جتھے تھے. اللہ کو بادشاہت جو ہے اس نے پریشرائز نہیں کیا کہ فرعون جو تھا کیونکہ بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کیونکہ ایک بہت بڑی قوم تھی تو اللہ اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد نہ کرتا. اللہ نے بتا دیا جن جن قوموں نے چاہے وہ کتنی بھی بڑی سپر پاور تھیں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے. یعنی بے صبرے ہوتے ہیں. اگر آپ اور میں دین میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں
تو بے صبرے ہو کر دین میں آگے نہ بڑھیں کہ دین میں آؤں گی تو یقیناً خوشیاں ملیں گی، دین میں آؤں گی تو ضرور برکتیں ہوں گی، دین میں آؤں گی تو ضرور رزق بڑھے گا. اس بے صبرے پن سے روک دیا گیا. اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے جڑ کر رہتے ہیں، یہی ان کے لیے انرجی بوسٹر ہوتا ہے، اور یہی چیز ان کو ضد اور تکبر کو توڑنے میں مدد دیتی ہے. جو لوگ کتاب سے دور رہے، جن جن قوموں نے، جن جن سرداروں نے اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا انکار کیا، آپ ان سب کو دیکھ لیں، وہ ضد اور شقاق کا شکار تھے، ضد اور تکبر کا شکار تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آپ کو واقعہ ملتا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اواب تھے، بادشاہ تھے، لیکن بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، یعنی بادشاہ تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انہو اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. جن کو بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو اواب ہونا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں اچھی پوزیشنز پر بٹھا دے، جن کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دے، ان کو بہت زیادہ اواب بننا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا بننا چاہیے. جن کو اللہ معاشرے میں کسی سٹیٹس پر بٹھا دے، چاہے وہ دین کا ہے، چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے وہ خاندان کا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہے، ان کو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہونا چاہیے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. اللہ تعالیٰ نے خوبی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین حکمت دیتا ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ عقل اور جذبات کا بہترین بیلنس. جب انسان اپنی عقل کی روشنی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے بات کر سکے، جب انسان کی حکمت اس کے جذبات میں، یا اس کے جذبات اس کے زبان کے الفاظ میں بہترین طریقے سے ڈھل جائیں. فصل الخطاب، کلیئر بات کرنے کی ان کو خوبی دی گئی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلُ الْخِطَاب، ایمبیگوٹی نہ ہو بات کرنے کے اندر. جب انسان بات کرے بالکل کھلی اور واضح بات کرے. اور جب انسان ایک دفعہ فیصلہ کر لے، فصل الخطاب کا مطلب کیا ہے؟ جو بولے ناپ تول کر بولیں. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، اب ڈبل مائنڈڈ نہ ہو کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، نہیں میرا خیال ہے مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. یا ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، ایک بات کہہ دی، اب ٹاس دا بلیم نہ ہو، دوسرے کو بلیم نہ کیا جائے، اپنی ذمہ داری ایکسپٹ کی جائے. یہ سب چیزیں حکمت اور فصل الخطاب کے اندر آتی ہیں. اب ایک واقعہ آ رہا ہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوُّرَ الْمِحْرَابِ. یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سے زیادہ لوگ تھے. تصورو جو لفظ آیا ہے جو آخر میں واو الف ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. جب داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. 2 فریق مقدمہ سے سن کر یہ نہ لگے کہ 2 لوگ ہیں. 2 لوگ نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جتھے کا جتھا، گروپ کا گروپ تھا جو محراب جو حضرت داؤد کے عبادت کی جگہ تھی، ان کے رہنے کی جگہ تھی، اس کو دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے. اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے. گھبرا کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پر کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح سے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیپس ہیں، میرے پاس صرف 1 دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ 1 دمبی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا. یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور اگر نیک بندوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہ نیک بندے اللہ کی طرف اواب ہوتے ہیں، پلٹنے والے ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو یہ کچھ لوگ تھے جو دیوار پھلانگ کے محراب کی ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے. پریشانی میں جب انہوں نے اپنا فیصلہ سامنے رکھا تو پریشانی میں یہ اللہ کے نیک بندے صحیح فیصلہ نہ کر پائے،
اور اس کے اندر ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے ایک ہی کی بات سن کر فیصلہ صادر کر دیا کہ یقیناً تجھ پر ظلم کیا گیا ہے، دوسرے کی انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کو فیصلہ دینے سے پہلے دونوں کی بات سننی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو دونوں فریق کی پہلے بات سنو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ داؤد علیہ السلام نے یہاں پر مقدمے کا فیصلہ کر دیا بغیر دونوں کی بات سنے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے انبیاء کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے انبیاء کے بارے میں ان سب حقیقتوں کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کے اندر جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کا، اس کو بہت زیادہ غلط انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نان مسلمز نے اپنے انبیاء کے کارٹونز بھی بنائے، اپنے انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی نیریشنز بھی سامنے رکھی، اپنے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے ان کی عزت میں کمی آئے۔ اللہ ہمیں تمام انبیاء کی عزت کرنے والا بنائے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے بائبل کی نیریشن میں جو روایات آتی ہیں اور جو بعض دفعہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی 99 بیویاں تھیں، 99 وائفز تھیں ان کی، اور وہ ایک اور اپنی بیوی کر کے 100 بیویاں کرنا چاہتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت مشہور ہے اور یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اور ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی بیوی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس جنرل کو زبردستی کسی مہم پر بھیج دیا تاکہ وہ اس مہم پر جائے تو اس کا وہاں پر انتقال ہو جائے اور پیچھے سے یہ اس کی بیوی سے جو ہے نکاح کر لیں، نعوذ باللہ۔ اس چیز کو بائبل کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، روایات اس کے بارے میں آتی ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ نے کی تھی۔ ابھی آگے آپ کو پتا چل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی جماعت بھیج کر ان سے فیصلہ کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف داؤد علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب تمہیں جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے تاکہ بات تم بیلنس انداز میں کر سکو، اور فیصلے کا جو مقدمے کا جو تم فیصلہ سنا سکو وہ بالکل مناسب سمجھا سکو۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے کہا واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت ہے، بزنس میں ساتھ پارٹنر ہوگا تو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہوتی ہیں، فرینڈ ساتھ ساتھ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، ایک ہی خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ زیادتیاں کیسے کرتے ہیں، جب جھگڑا آتا ہے سامنے ایک کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس ریفرنس میں یہاں بات کی گئی۔ اگر ہم اپنے گھروں کے، اگر ہم اپنے آفیسز کے، اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز کے، اگر ہم اپنے ملک کے جھگڑوں کو سلجھانا چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ اپنا لیں کہ جب کوئی جھگڑا، کوئی ڈسپیوٹ سامنے آئے تو کیا کریں، ہم دونوں فریق کی بات سنیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے صحیح طرح سے فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے جلدی میں ایک فریق کی بات کیوں سنی؟ اس لیے کہ گھبرا گئے تھے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ ایسے آتا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو جج ہیں ان کو گھبراہٹ میں فیصلہ اگر کرنے کو کہا جائے گا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ بہت کامن سی بات ہے کہ جج کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو ہوسٹیج بنا لیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہ کرنا بھی سب اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس کے لیے منع کر دیا گیا کہ ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں۔ نہ کورٹس کے اندر یہ معاملہ ہو، نہ آفیسز کے اندر یہ معاملہ ہو، نہ گھروں کے اندر یہ معاملہ ہو۔ جب جھگڑا سامنے آئے دونوں فریقوں کی بات سنو اور اس کے بعد ڈیسیژن لو۔ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر اکثر لوگ اس پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے کم ہی لوگ ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا، اور مومن کون؟ جس کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ فغفرنا لہ ذلک، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کیا آیا، فغفرنا، فا آ گیا، ادھر انہوں نے معافی مانگی، ادھر فوراً اللہ نے درگزر کر دیا۔ سوری کرنے کا ریلیشن شپ، سوری کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، ادھر غلطی ہو ادھر معافی مانگ لو۔ سوری کہنے میں آر نہ سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو سوری کرنے سے، چاہے لوگ ہوں، چاہے اللہ ہو، چاہے مخلوق ہو، چاہے خالق ہو،
اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ اپنا اعتراف غلطی کا کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے جھکیں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی. یہاں بتا دیا گیا داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے اپنے وقت کے، لیکن غلطی کی تو فوراً جھک گئے، اپنی غلطی انہوں نے ایکسپٹ کر لی. تو کوئی بہت نیکیاں اگر کرتا ہے، چانسز ہے کبھی اس سے پاؤں پھسل جائے گا. جب اس کا پاؤں پھسلے تو وہ جسٹیفائی نہ کرے بلکہ فوراً معافی مانگ لے. اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور انجام بہتر ہے. ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں یکساں کرنے والے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب مر جائے گا، مومن ہو یا منافق ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مر کر تو سب برابر ہو جائیں گے. فزیکلی تو سب ایک ہی طرح ڈیکمپوز ہوں گے. فزیکلی ڈیتھ دا لیولر ہے، لیکن اسپرچولی ڈیتھ دا لیولر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بے انصاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو اس کو، اور جس نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزاری ہو، کنفیوژن میں زندگی گزاری ہو، شک اور شبہات میں زندگی گزاری ہو، اس کو قیامت کے دن برابر کر دے. اللہ متقی کو اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا. اس معاملے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کا انجام ایک جیسا ہو؟ ممکن نہیں ہے. بتا دیا گیا تو فائدہ کن کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے. کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور غور کب کرے گا انسان؟ جب وقت لگائے گا. غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس پر، قرآن پر وقت لگانے کا موقع ملے. اور وقت لگا کر آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن شپ بلڈ کر لیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بغیر ترجمے کے قرآن سمجھ آئے. یہ ریلیشن شپ آپ کا بلڈ ہوگا تو آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا. اور اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے میں قرآن پڑھتی ہوں اور میرے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے اور آپ کے جذبات کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہوتا. تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی کورس کریں، چاہے کہیں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کریں، جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہدایات تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں ان پر غور و فکر کرو. داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. یہ بھی کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والے، مشکل میں بھی اور صبر میں بھی، خوشی میں شکر ادا کرنے والے، مشکلات میں صبر کرنے والے.